کرکٹ میں سلیکشن کو لے کے جنرلی سب سے زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لے دے ہوتی ہے، اس لیے کہ پریفرنسز فینس کی ایک دوسرے سے بڑی مختلف ہوتی ہیں سلیکشن کو لے کے. آپ کی پلینگ 11 میری پلینگ 11 سے مختلف، آپ کے میچ ونرز میرے میچ ونرز سے مختلف، آپ کے چیمپئن پلیئرز میرے چیمپئن پلیئرز سے مختلف. اور پھر ہمارے پاس تو آج کل ماشاءاللہ سے عام چیئر ایکسپرٹس بھی بینتا ہیں جو سمجھتے ہیں ان سے بہتر ٹیم کوئی سلیکٹ نہیں کر سکتا. سو ایک طرح سے جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے یا پروبیبلز جیسے آج کل اناؤنس کیے ہیں نئی سلیکشن کمیٹی نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 20 میں سے 9 ان کیپ پلیئرز، سو سوشل میڈیا اور دوسرے پلیٹ فارمز میں ہلچل سی مچ جاتی ہے اور ہر کوئی جو ہے اوپینین دینے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. چلیں میں یہ پروسیس آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ سلیکشن اچھی ہوئی ہے یا نہیں اچھی ہوئی ہے. سو میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں کہ جس کو سامنے رکھ کے آپ کو بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ سلیکشن جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اور کیا اچھی سلیکشن کہلاتی ہے. سب سے پہلے تو جو سلیکشن پینل آپ اناؤنس کریں، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ویسے انڈیویجولز کو اناؤنس کریں، ان انڈیویجولز کو جن کے پاس ٹیلنٹ کو پرکھنے کی آنکھ ہو، آئی فار ٹیلنٹ. اس لیے کہ اگر یہ ان کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے تو بار بار غلط سلیکشن ہوگی اور بار بار آپ کے سسٹم کو ٹھیس لگے گی اور آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے جاتے رہیں گے. سو آپ غلط ڈیسیجنز کو ری انفورس کرتے رہیں گے اور ایک طرح سے بھنور میں پھنس جائیں گے. سو سب سے پہلے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ جو سلیکشن پینل اناؤنس کریں اس کے پاس ٹیلنٹ کو دیکھنے کی، پرکھنے کی اور پھر اتنی ہمت ہو کہ اس کو بیک کرنے کی اور کھلانے کی ایک طرح سے آزادی ہو اور صلاحیت ہو. دوسرا جیسے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے نا، اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے اسٹرینگس اور ویکنیسز، برین ٹرسٹ جو پاکستان کے جس میں میں شامل کرتا ہوں کوچ، کپتان، چیف سلیکٹر، ان سب کو بیٹھ کے اینالائز کرنا ہے اسٹرینگس اور ویکنیسز ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی اور کس طرح سے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا جا سکتا ہے پاکستان میں. سو آپ کی سلیکشن اور اسٹریٹجی کی جو ایک تیاری ہے وہ شروع ہوتی ہے پہلے جب آپ ساؤتھ افریقہ کے اسٹرینگس اور ویکنیسز کو اینالائز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ 22 گز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پچ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی اس اور ایسی پچ پہ ساؤتھ افریقہ کو مار پڑ سکتی ہے. اس کے بعد آپ کی سلیکشن شروع ہوتی ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا فار ایگزامپل کہ اسپننگ ٹریک کے اوپر ہم ساؤتھ افریقہ کو پھنسا لیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی کوالٹی کا لیفٹ آرم اسپنر ہے مہاراج. سو ہمارے بیٹسمین اس کو پکڑ سکتے ہیں اور ان کا جو لیتھل ویپن ہے وہ فاسٹ بولنگ ہے. سو فاسٹ بولنگ کو کھنڈا کرنے کے لیے ہم اسپن ٹریک بنائیں گے. سو جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اس کے بعد پھر آپ اپنی پلینگ 11 کو دیکھتے ہیں. اور پلینگ 11 میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر ٹیم کے پاس 1 2 3 میچ ونرز ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ٹیم ہو، کیسی بھی پچ ہو، باہر سیریز ہو رہی ہو یا پاکستان میں، آپ ان کے نام سب سے پہلے لکھتے ہیں. سو پہلے تو آپ اپنے میچ ونرز کے پہلے نام لکھیں پلینگ 11 میں. آپ کے پاس 1 ہیں، 2 ہیں، 3، سب سے پہلے ان کے نام، اس کے بعد باقی 8 پلیئرز کے نام زیر بحث ہوتے ہیں. سو تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ پچ سے چلتا ہے اور اگر اس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی تو آپ کی سلیکشن میں بھی کلیئرٹی نہیں آئے گی. اور پھر کپتان کو ایکسٹریملی فرم ہونا ہے کہ مجھے یہ پلیئرز چاہیے، یہ میری اسٹریٹجی ہے، تاکہ سب اکاؤنٹیبل پھر ہو سکیں. کیونکہ اگر کپتان کو کلیئرٹی نہیں ہوگی، برین ٹرسٹ کو کلیئرٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ ایک اسٹرانگ ساؤتھ افریقن ٹیم کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. یہ جو نئی سلیکشن کمیٹی آئی ہے، 1 2 میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فرسٹ کلاس میں رنز کیے ہیں، وکٹس لیے ہیں، ہم ان کو بیک کریں گے. ڈومیسٹک کرکٹ کے کو ہم بیک کریں گے جنہوں نے اس میں پرفارمنس دکھائی ہے. بہت اچھی بات ہے. کاش سٹینڈرڈ بھی ہماری فرسٹ کلاس کا اتنا اچھا ہو کہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے تھرو آپ سلیکشن کرتے رہیں جس نے فرسٹ کلاس میں سکور کیا یا وکٹس لیے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ، باقی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. مگر پاکستان کا ڈومیسٹک کا سٹینڈرڈ انفارچونیٹلی اس پائے کا نہیں ہے. سو صرف سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو لے کے اگر آپ سلیکشن کریں گے تو آپ کو مار پڑے گی. یہاں پہ آپ کی آئی فار ٹیلنٹ آتی ہے. اور اس کا میں ذکر یہاں پہ بالکل کروں گا کہ عمران خان بہترین ٹیم کو سلیکٹ کرتے تھے اور ان کا کرائٹیریا بڑا سمپل تھا، اس لیے کہ وہ ضرور تھوڑے سا وزن رکھتے تھے، دیتے تھے فرسٹ کلاس پرفارمنسز کی طرف، بٹ جنرلی وہ ینگ پلیئرز کو اٹھا لیتے تھے انڈر 19 کے لیول سے، کیونکہ ان کے حساب سے، جو کہ بات صحیح بھی پروو ہوئی بعد میں،
کہ جتنا زیادہ آپ ینگسٹرز کو ایکسپوز کریں گے ٹو اے میڈیوکر سسٹم یعنی کہ فرسٹ کلاس کا, اتنی اس میں غلط عادتیں بیٹھ جائیں گی اور اتنا ہی وہ انٹرنیشنل لیول سے اس کا سٹینڈرڈ نیچے چلتا جائے گا. سو جتنی جلدی آپ ایک ینگسٹر کو پک کریں اور اس کو ایکسپوز کریں ٹو انٹرنیشنل لیول انڈر دا گائیڈنس آف اے گریٹ لیڈر, اس کا بے انتہا فرق پڑتا ہے اور آپ کے پاس میچ ونرز پھر نکل آتے ہیں. اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا ہماری ٹیم کے ساتھ بھی. سو یہ امپورٹنٹ ہے سلیکشن کمیٹی کے لیے کہ بہت زیادہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی طرف دھیان نہ دے, بلکہ جیسے عبداللہ شفیق کو سلیکٹ کیا ہے اس طرح کا کرائٹیریا رکھے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی طرف جائیں کیونکہ وہ ڈیولپ ہوتا رہے گا پرووائڈڈ کہ آپ نے پرکھ لیا ہے کہ عبداللہ شفیق میں پوٹینشیل ہے, آپ نے اس کو بیک کرنا ہے. فیلیئرز بھی آئیں گے مگر ایک جو اسٹرانگ سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے اپنی تھیوری کے اوپر اور اپنی انالیسس کے اوپر کہ ہاں ہمیں ایک فیوچر کا پلیئر مل گیا ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, ہم نے اس کو بیک کرنا ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا آگے چل کے سلیکشن کے لیے. بٹ اوور آل آپ کی جو سلیکشن ہے اور اس کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے 22 یارڈ سے, اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں.